أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق اللہ العظیم. ان آیات کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ کا بیان ہے، بلکہ ان آیات میں ہی ایک واقعہ کا بیان ہے. اس واقعے سے پہلے مدینہ طیبہ کی آبادی کی صورتحال سمجھ لیں. مدینہ طیبہ میں 5 بڑے خاندان آباد تھے. 3 یہود کے تھے اور 2 مشرکین کے خاندان تھے. جو 3 یہود کے تھے وہ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، اور 2 مشرکوں کے خاندان تھے، اوس اور خزرج. تو یہودی جو تھے یہ تعلیم یافتہ لوگ تھے. مدینہ میں ان کے اسکول تھے، ان کی یونیورسٹیاں تھیں. مدینہ کی تجارت پر اور سیاست پر بھی یہودیوں کا قبضہ تھا، اور یہودیوں کے مدینہ میں بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے. مدینہ طیبہ کی منڈی پر بھی 95% یہودیوں کا قبضہ تھا. ان کے مقابلے میں اوس اور خزرج کی بھی خاصی تعداد تھی، مگر یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے اور تھے بھی ان پڑھ. ان پر یہودیوں کا بڑا اثر تھا، یہاں تک کہ اوس اور خزرج کے کسی محلے میں اگر کوئی بڑا یہودی ہوتا تو یہ لوگ اس کی اجازت کے بغیر اپنی لڑکی کا نکاح تک نہیں کر سکتے تھے. پہلے اس سے پوچھتے تھے کہ ہم اپنے لڑکے یا لڑکی کی فلاں جگہ پر نسبت کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اوس اور خزرج خانگی معاملات میں بھی خود مختار نہیں تھے. اس حد تک یہود کا ان پر اثر تھا. یہودی اگر کوئی فاصلے سے بھی گزرتا ہوتا تو یہ ضرور اس کو سلوٹ مارتے تھے مشرکین. تو مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی بھی زمینیں تھیں، اوس اور خزرج کی بھی زمینیں تھیں، جو ان کے پاس جدی پشتی چلی آ رہی تھی. واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا بشیر. یہ منافق تھا. اس کا ایک یہودی کے ساتھ زمین کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا. یہودی کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ زمین میری ہے، اور اس منافق کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ زمین میری ہے. اس زمانے میں آج کی طرح کی رجسٹریاں تو تھی نہیں، نہ انتقال ہوتے تھے. جس کا جس زمین پر قبضہ ہوتا تھا وہ اسی کی سمجھی جاتی تھی.
آج بھی اگر آپ کئی دیہاتوں میں چلے جائیں تو لوگوں کے پاس جو مکانات ہیں مگر ان کے پاس کوئی رجسٹری نہیں ہے، وہ جدی پشتی ان میں رہ رہے ہیں اور ان کا قبضہ ہے ان پر، تو اس لیے وہ مکانات انہی کی ملکیت تصور کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح ان کی زمینیں اور مکانات تھے جن پر ان کا قبضہ ہوتا تھا، وہی مالک سمجھا جاتا تھا۔ جس قطع زمین پر جھگڑا ہوا حقیقت میں وہ زمین یہودی کی تھی، منافق کی نہیں تھی۔ جب ان کے درمیان جھگڑا ہوا تو آس پاس کے لوگوں نے صلح کرانے کی کوشش کی مگر صلح نہ ہو سکی۔ یہودی بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا اگرچہ میں یہودی ہوں مگر میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، تم بھی چلو، جو فیصلہ وہ کریں گے میں بھی قبول کروں گا، تم بھی قبول کرنا، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کیونکہ یہودی یہ بات سمجھتا تھا کہ زمین تو میری ہے، اور منافق سینہ زوری کر رہا ہے۔ منافق نے کہا کہ تو نے ہمارے نبی کا کلمہ تو پڑھا نہیں ہے، لہٰذا وہاں جانے کا کیا فائدہ، ہم تمہارے مولوی اور پیر کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ کعب بن اشرف مدینہ طیبہ میں مذہبی اور سیاسی اعتبار سے یہودیوں کا بڑا تھا۔ یہودیوں نے کہا کہ دیکھو یہ کوئی مذہبی مسئلہ تو ہے نہیں، تو نے یہ مسئلہ اٹھا دیا ہے، تیرا میرا جھگڑا جو ہے وہ زمین کے متعلق ہے، ہم کسی بھی شخص کے پاس لے جا سکتے ہیں۔ اور یہودی نے کہا کہ مجھے تمہارے پیغمبر پر اعتماد ہے، جو فیصلہ وہ فرمائیں گے ہم قبول کر لیں گے۔ لیکن منافق انکار کرتا رہا، اس بارے میں خاصی تکرار ہوئی۔ بالآخر برادری کے لوگوں نے یا کچھ محلے داروں نے مداخلت کر کے منافق کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے فیصلہ کروائیں۔ چنانچہ بشیر نامی منافق اور اس کی برادری کے لوگ اور کچھ محلے دار اور وہ یہودی اور اس کے ساتھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تمام فیصلے مسجد نبوی میں ہی فرمایا کرتے تھے، کوئی ایک خاص جگہ فیصلوں کے لیے متعین نہیں تھی۔ مثلا جس طرح آج کل دفاتر ہیں، عدالتیں بنی ہوئی ہیں، اس طرح سے کوئی الگ سے کوئی دفتر نہیں تھا، کوئی الگ سے عدالت نہیں بنی ہوئی تھی۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر پہ آ جاتا تو آپ وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ فرما دیتے تھے۔ کسی اور جگہ اگر کہیں مناسب جگہ پر تشریف فرما ہوتے تو وہیں فیصلہ فرما دیتے تھے، مگر عموماً فیصلے جو ہے وہ مسجد نبوی میں ہی ہوتے تھے۔ سادہ زمانہ تھا، کوئی تکلفات نہیں تھے، کسی قسم کی کوئی ہٹو بچوں کی صدائیں نہیں تھیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ کثیر تعداد میں ہوتے تھے، اپنے بھی ہوتے تھے، غیر بھی آ کر مسئلے سنتے تھے اور فیصلے دیکھتے تھے۔ تو یہ لوگ آئے، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارا جھگڑا ہے اور اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق سے دریافت فرمایا کہ واقعی ہمارا آپس میں جھگڑا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں واقعی ہمارا جھگڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہ تم مانو گے؟ کہنے لگا ہاں ہم مانیں گے۔ جب دونوں فریقوں نے فیصلہ ماننے پر رضامندی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیانات سنے، اور دونوں کے بیانات سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ زمین کا مالک اصل میں یہودی ہے، اور حقیقتاً مالک بھی وہی تھا۔ تو بیانات سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم دونوں کے بیان سن لیے ہیں اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ زمین یہودی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا اور منافق کو فرمایا کہ تو زمین چھوڑ دے اور یہ قبضہ اس یہودی کو دے دے، غیر کی ملک پر قبضہ کرنا بری بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے ایک بالشت بھی کسی کی زمین ہتھیا لی تو قیامت کے دن 7 زمین 7 آسمان اس کی گردن پر رکھے جائیں گے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے چوری کی تو جو مال چوری کیا ہے قیامت والے دن وہ مال اس کی گردن پر ہوگا اور میدان حشر میں اٹھائے پھرے گا۔ تو خیر اسی طرح اب جب
یہود کے حق میں فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ زمین، فرمایا کہ یہودی کی ہے، یہودی اس سے فرمایا کہ یہ زمین تیری ہے اور تو اس سے قبضہ لے لے، اور منافق سے کہا کہ تو اس کو قبضہ دے دے۔ منافق کی کم بختی آئی ہوئی تھی، اس نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اشداء علی الکفار ہے، وہ تو کافروں کے خلاف بڑے سخت ہیں کافروں کے حق میں، یہ یہودی ہے اور میں کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس مقدمہ جا کے پیش کرتے ہیں۔ یہودی بڑا سمجھدار تھا، وہ سمجھتا تھا کہ بڑی عدالت سے جب فیصلہ ہو جائے تو ماتحت عدالت کیا کرے گی۔ تو یہودی کہنے لگا ٹھیک ہے چلتے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم ایک جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ مجھے فیصلہ کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ کتب میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر، حضرت معاذ، حضرت ابو درداء، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئے تو تم اس کا فیصلہ کر دیا کرو، کیونکہ اگر سارے مقدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ مجھے پھر سارا دن فیصلے ہی کرتے ہوئے گزر جایا کرے گا اور وقت بھی بہت زیادہ لگے گا، اتنا وقت نہیں ہوتا کیونکہ اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگرچہ مجھے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اجازت بھی ہے، مگر چونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ دو قومی معاملہ ہے، ایک طرف یہودی ہے اور ایک طرف کلمہ پڑھنے والا ہے، ہو سکتا ہے میں فیصلہ کروں یہودی بگڑ جائے، فتنہ فساد برپا ہو، اور فتنہ خواہ کیسا بھی ہو شریعت نے اس کی سخت تردید کی ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے، خواہ مرد ہوں یا عورتیں، معمولی سی بات ہوتی ہے اس کو آگے کر دیتے ہیں اور فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن سے فتنہ کھڑا ہو۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظها، فتنہ سویا ہوا ہے، جو اس کو جگائے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو فتنہ کھڑا کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی سخت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مقدمہ مجھ سے بالا ہے، یعنی مجھے اجازت تو ہے کہ میں فیصلہ کروں، لیکن میں اس کا فیصلہ نہیں کروں گا، یہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مقدمے کو لے جاؤ، کیونکہ یہ فتنہ مجھ سے بالا ہے، یہ فیصلہ جو ہے یہ مجھ سے بالا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے فیصلہ کیا ہو سکتا ہے فتنہ کھڑا ہو جائے۔ تو یہودی نے کہا کہ ہم وہاں سے ہو کر آئے ہیں، آپ کے پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر بڑے حیران ہوئے، آپ نے منافق سے پوچھا کہ وہاں گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش کیا تھا؟ منافق نے کہا جی ہاں ہم تو وہاں گئے تھے اور مقدمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عمر نے منافق سے فرمایا کہ اب تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ سے تو فیصلہ چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ ان کے بعد میں فیصلہ کروں؟ کہنے لگا ہاں۔ فرمایا بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اور تلواروں میں سے جو سب سے تیز تلوار تھی وہ اٹھا کر لائے اور منافق بشیر کی گردن اتار دی۔ فرمایا کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، عمر اس کا فیصلہ اس طرح کرتا ہے۔ تفسیر مدارک اور تفسیر خازن وغیرہ میں ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت عمر کا لقب فاروق پڑ گیا کہ انہوں نے اپنے عمل سے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ اب جب منافق بشیر کا سر اتر گیا تو منافقوں کی صفوں میں تو کھلبلی مچ گئی اور کوہرام مچ گیا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت عمر کے پاس جانے کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی نہیں تھے، حضرت ہم آپ کے فیصلے کو رد کرنے کے لیے تو حضرت عمر کے پاس نہیں گئے تھے، وہاں جانے کا مقصد تو یہ تھا کہ کوئی صلح اور اتفاق کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زیادتی کی، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ تو ارشاد ربانی ہے الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف یزعمون جو خیال کرتے ہیں انہم آمنوا کہ بے شک وہ ایمان لائے ہیں بما انزل الیک اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے تیری طرف،
قرآن و حدیث، وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے تورات اور انجیل، زبور وغیرہ، ہم ان تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ یریدون، ارادہ کرتے ہیں، ان یتحاکموا، اس بات کا کہ اپنا فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت، سرکش کی طرف، یعنی منافق یہودی سے یہ کہہ رہا تھا کہ کعب بن اشرف کی طرف جاتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے۔ وقد امروا، اور بتحقیق ان کو حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بھی، اس کا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، یعنی سرکشوں اور نافرمانوں کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور چاہتا ہے شیطان، ان يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ کہ ان کو گمراہ کرے دور کی گمراہی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا گیا، تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو دیکھا آپ نے منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اعراض کرتے ہیں آپ سے اعراض کرنا، یعنی یہ جو منافق تھا یہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، بس کیا ہوا جب پہنچی ان کو مصیبت، یعنی بشیر کا سر قلم ہو گیا، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس سبب سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یہ ان کے ہاتھوں کے اپنے کرتوت تھے جس کی وجہ سے انہوں نے سزا پائی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا فیصلہ فرما دیں اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ عدالت عظمیٰ کے بعد انہوں نے ماتحت عدالت سے رجوع کیا۔ ثم جاؤک، پھر وہ آئے تیرے پاس، یحلفون باللہ، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے مگر دونوں کے درمیان اصلاح کرنے کا اور موافقت پیدا کرنے کا۔ اب وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد کرنا مقصود نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ دونوں آپس میں صلح اور اتفاق کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، بس آپ ان سے اعراض کریں، وعظہم، اور ان کو نصیحت کریں، وقل لہم فی انفسہم، اور ان کو کہہ دیں کہ کہے ان کو ان کے نفسوں کے بارے میں، قولا بلیغا، ایسی بات جو ان کے دلوں تک پہنچے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے ان کو سمجھانا، اخلاص کے ساتھ آپ ان کو سمجھا دیں۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطاع ہوتا ہے اور ساری مخلوق اس کی مطیع ہوتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اگر ماتحت عدالت کی بات مانی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ماتحت عدالت کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نافذ ہوتا۔ یہ بات تو اصول کے خلاف ہے، کیونکہ جو مطیع ہو اس کا حکم اولو الامر پر کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر بے شک وہ لوگ جب انہوں نے ظلم کیا جانوں پر، جاؤک، آتے تمہارے پاس، فاستغفروا اللہ، بس وہ معافی مانگتے اللہ تعالیٰ سے، اس طرح کے اپنا نفاق چھوڑ کر وہ صحیح معنی میں ایمان لاتے اور کہتے کہ حضرت ہم نے منافقت ترک کر دی ہے اور دھڑا ہم نے ختم کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، آپ بھی ہمارے حق میں رب تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، لوجد اللہ، البتہ پاتے وہ اللہ تعالیٰ کو، تواب الرحیمہ، توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ ان کو تو اس طرح کرنا چاہیے تھا، الٹا انہوں نے کیا کیا، معاملے کو بدل کر آئے اور بہانے بناتے ہیں، لہٰذا وہ منافق ہی رہے اور منافق ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔